ناظرین و سامعین، قرآن ورسز سائنس کی چوتھی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ آج کی یہ ویڈیو شروع کی جائے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر 10,000 سبسکرائبرز ہو چکے ہیں، اور آج مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ دوستو، آج اگر ایلنگ پروڈکشن چینل کا کوئی وجود ہے تو وہ صرف آپ دوستوں کی وجہ سے ہی ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ کوئی 3 ہفتے پہلے میں نے یہ پروگرام قرآن ورسز سائنس شروع کیا تھا، اور جس پر میں نے آپ دوستوں کی رائے بھی مانگی تھی، جس پر مجھے بہت ہی اچھے کمنٹس دیکھنے کو ملے، اور اس کے علاوہ جو پیار مجھے آپ دوستوں کی طرف سے ملا وہ تو ناقابل بیان ہے۔ آپ سب میرے لیے ایک فیملی کی طرح ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح سے اس یوٹیوب فیملی کو مزید بڑھاتے جائیں۔ اس کے لیے مجھے آپ دوستوں کے اسی طرح پیار اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ دوستو، دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے ہونے والی اس بات چیت کو مزید طول دوں، لیکن موضوع کی نزاکتوں کا تقاضا ہے کہ آج کی یہ ویڈیو باقاعدہ طور پر شروع کی جائے۔ ناظرین و سامعین، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں متعدد آیات قرآن مجید میں بیان ہوئی۔ اللہ رب العزت سورہ قمر میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے کشتی کو آنے والوں کے لیے اپنی نشانی بنا کر چھوڑا ہے۔ ناظرین، کیونکہ یہ بات قرآن مجید میں بیان ہو چکی ہے، لہٰذا اس میں کسی بھی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ الحمدللہ، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور قرآن مجید پر ہمارا یقین کامل ہے۔ لیکن ناظرین، اگر ہم دوسری طرف دین سے ہٹ کر سوچیں تو انسانی عقل کا تقاضا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی واضح دلیل یا وہ نشانی بذات خود دستیاب ہے۔ اب عقل کہتی ہے کہ اگر کوئی کتاب اس کشتی کا نشانی کے طور پر دعویٰ کرتی ہے تو پھر آج وہ کشتی کہاں ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی مشرک قوم کی طرف مبعوث کیا، لیکن مسلسل کفر کی وجہ سے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد جیسا کہ ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے، پھر ایک بہت ہی بڑا طوفان آیا جس میں دنیا کی ہر چیز گر کے آب ہو کر رہ گئی، اور پھر یہ کشتی اس کے بعد کوہ جودی پر آ کر ٹک گئی تھی۔ آج سے کم و بیش 50 سال پہلے جب ترکی کے ایک پہاڑ پر چند مہم جو نے اس کشتی کو دریافت کر کے اس کی تصاویر اخبارات میں شائع کی، تو پوری دنیا میں یہودیوں، عیسائیوں اور نام نہاد روشن خیال دوریوں کے درمیان ایک بڑی بحث کا آغاز ہوا۔ کشتی کا انکار کرنے والوں نے بعض بہت ہی اہم اعتراضات اٹھائے، جس کا تسلی بخش جواب دینے میں یہودی اور عیسائی ناکام رہے، لیکن قرآن مجید میں ان اعتراضات کا تسلی بخش جواب موجود ہے۔ انکار کرنے والوں نے پہلا اعتراض یہ اٹھایا کہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال قبل ایسی عظیم الشان کشتی بنانا ناممکن ہے جو مہینوں تباہ ہوئے بغیر اتنا سامان لے کر سمندر میں سفر کر سکے۔ اس پر سورہ قمر میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے، اور ہم نے نوح کو ایک ایسی کشتی میں سوار کیا تھا جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی۔ ناظرین، حالیہ تحقیق کے بعد اس کشتی سے دہاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے۔ پھر ان انکار کرنے والوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 6000 سال قبل اتنی بڑی کشتی بنائی جائے جس میں دنیا جہان کے سارے جانوروں کے جوڑے سوار ہوں۔ چنانچہ اس تناظر میں قرآن مجید کی سورہ قمر میں اس کا تسلی بخش جواب موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تنور ابل پڑا، اور ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرو۔ ناظرین، اب حالیہ تحقیق سے قرآن مجید کے اس انکشاف کی بھی تصدیق ہو چکی ہے کہ کشتی نوح کوئی معمولی کشتی نہ تھی، وہ 3 منزلہ تھی جس میں جانور ترتیب وار سوار تھے، اور اتنی بڑی تھی کہ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں کم و بیش 25,000 جانوروں کے جوڑوں کی جگہ دستیاب ہے۔ پھر ان دہریوں نے تیسرا اعتراض یہ اٹھایا کہ اتنے عظیم الشان طوفان میں اتنی بڑی کشتی بغیر لنگروں کی مدد کے تیر ہی نہیں سکتی۔ لیکن میں قربان جاؤں اس ذات پر جو اس اعتراض سے بھی واقف تھی۔ اس سوال کا جواب بھی قرآن مجید کی سورہ ہود میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور نوح نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے نام سے اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری ہوئی ہے، اسی پہاڑ کے نیچے وادی سے بڑی بڑی چٹانوں پر مشتمل لنگر دریافت ہوئے جو کشتی نوح کے لنگر ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا اور اہم اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کسی لکڑی کی کشتی کا 6000 سال تک اس پہاڑ کی چوٹی پر باقی رہنا ناممکن ہے۔ اس سوال کا جواب بھی اللہ رب العزت نے سورہ قمر میں یہ کہہ کر دیا ہے، اور ہم نے اس کشتی کو آنے والوں کے لیے اپنی نشانی بنا کر چھوڑا۔ اور حالیہ تحقیق سے یہ حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے کہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں برف صرف اسی چوٹی پر ہے جہاں یہ اسی برف کی وجہ سے محفوظ ہے۔ قرآن کا انکار کرنے والوں، اب بتاؤ ان عظیم آیات کے بعد کون سا اعتراض باقی رہ گیا ہے؟
جس کی بنا پر تم قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کی انکاری ہو۔ آؤ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ تعصب کی اینک اتار کر اسلام میں داخل ہو جائے، جو حقیقتاً ایک سچا دین ہے، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اے لنک پروڈکشن کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بہم پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی بہت خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔